نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے یعنی آپ کی پیدائش سے تقریباً 50 یا 55 روز پہلے جو ہاتھی والے کا قصہ پیش آیا تھا، جس کو اصحاب الفیل کا واقعہ کہا جاتا ہے، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک مکمل سورہ نازل فرمایا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی پیدائش ہوئی نہیں ہے، ہونے سے 50 روز یا 55 روز پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے، سن 570 عیسوی میں، اور اس سے پہلے محرم الحرام کا جو مہینہ ابھی چل رہا ہے، اسی محرم الحرام کے مہینے میں یہی واقعہ پیش آیا۔ وہ واقعہ جو ہاتھی والا واقعہ ہے، اور اس کو بیان کیا جا چکا ہے کہ وہ کیوں آیا تھا۔ جو ابرہہ بادشاہ وہ خانہ کعبہ کو مٹانے کے لیے جو آیا تھا، یہ بات ہو گئی تھی نا، یاد ہے؟ آیا تھا، وہ کیوں آیا تھا، یہ بات ہو چکی ہے۔ اب حضرت دادا عبد المطلب وہ اپنے اونٹ کو مانگنے کے لیے اور اس کو چھڑانے کے لیے اس ابرہہ بادشاہ کے پاس آئے۔ ابرہہ بادشاہ نے کہا کہ آپ ایک سردار آدمی ہیں، ذمہ دار، آپ کو میں خانہ کعبہ کو مٹانے کے لیے، ڈھانے کے لیے ہاتھی کا لشکر لے کر کے آیا، آپ نے اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا اور اس کے بارے میں کوئی بات چیت نہیں کی، اور آپ نے اپنے اونٹوں کو چھڑانے کے لیے جو آپ کے اونٹ کو ہمارے لشکر نے لے لیا ہے، یہ شکایت آپ درج کرنے آئے ہیں۔ یعنی اپنی پڑی ہے، کوئی اپنی ذات کی فکر ہے، اور جو بڑا کام جس کو مقصد کو میں لے کر کے آیا ہوں کہ آپ جس میں عبادت کرتے ہیں، خانہ کعبہ ہے، اس کو مٹانے کے لیے آیا ہوں، اس کے بارے میں آپ نے کوئی درخواست یا کوئی بات نہیں کی۔ تو دادا عبد المطلب نے کہا انا رب الابل وللبیت رب سیمنعہ، اس کا معنی یہ ہے کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، اونٹوں کا مالک، رب کہتے ہیں مالک کو، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اور جو کعبہ یا جو اللہ کے گھر کو تو مٹانے آیا ہے، میں اس کا مالک نہیں ہوں، البتہ اس کا محافظ ہوں، حفاظت کرنے والا ہوں، مگر رب نہیں ہوں، مالک نہیں ہوں۔ اب میرے اندر اتنی طاقت اور قوت نہیں ہے کہ میں مقابلہ کروں، کیونکہ ہاتھی کا لشکر تم لے کر کے آئے ہو، اور ہم لوگ اتنے تنگ دست ہیں، یعنی ہم اس کی وسعت نہیں رکھتے ہیں کہ ہم تمہاری لشکروں کا مقابلہ کریں اور خانہ کعبے کی حفاظت کریں۔ ہم نے چھوڑ دیا ہے اللہ کی ذات پر۔ اب چونکہ مالک میں ہوں اپنے اونٹوں کا، لہذا اپنی فکر مجھے پڑے گی، اونٹوں کا مالک میں ہوں، لہذا میں اپنے اونٹوں کی رہائی کے لیے تو میں درخواست کر رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے لشکر کو بولیے کہ ہمارے اونٹ کو جو وہ پکڑ لیے ہیں وہ اس کو واپس کر دیں۔ خیر عبد المطلب، دادا عبد المطلب جو ہے اپنے اونٹ کو لے کر واپس آ گئے، اور قریش کو یہ حکم دے دیے، قریش مانے وہ جو خانہ کعبہ کے والی تھے، مکے والے تھے، ان کو یہ حکم دے دیے کہ تم لوگ سب مکہ خالی کر دو، کیونکہ یہ ابرہہ بادشاہ بہت ہی لاہو لشکر ہاتھیوں کو لے کر کے آیا ہے، لہذا ہم اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، لہذا سب کے سب مکہ جو ہے خالی کر دو، کیوں خامخواہ اپنے جان کے وبال ہم لوگ پڑیں گے۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایک لمبی دعا کی، خانہ کعبہ کے پاس چند آدمیوں کو اپنے پاس لے کر کے خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس حاضر ہوئے اور دعا مانگنے لگے۔ عبد المطلب بہت ہی لمبی دعا انہوں نے مانگی ہے عربی میں، اس کا خلاصہ بہت ہی مختصر یہ ہے کہ اے اللہ،
بندہ اپنی جگہ حفاظت کرتا ہے، لہذا تو اپنے مکان کی حفاظت کر. یہ اردو میں ہے، یہ اس کا ٹرانسلیشن ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے. اور اسی طرح سے یہ صلیب والے، صلیب کے معنی وہ ابرہا بادشاہ جو تھا وہ عیسائی تھا، صلیب کراس چن کو کہتے ہیں. تو یہ صلیب والے، صلیب کو پوجا کرنے والے، ان کے مقابلے میں اے اللہ ہماری مدد فرما. اور ان کی صلیب اور ان کی تدبیر تیری تدبیر پر کبھی بھی غالب نہیں آ سکتی ہے. یہ انہوں نے بہت ہی لمبی دعا مانگی ہے، اس کا لب لباب اور خلاصہ یہی ہے. اور کہا کہ لشکر اور ہاتھی چڑھا کر کے وہ ہمارے پاس، ہمارے علاقے میں مکے میں آئے ہیں، لہذا وہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ یہ کتنے بڑے رتبے کا گھر ہے، اور یہ خانہ ہے، خانہ کعبہ ہے، کعبۃ اللہ ہے، اور یہ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے اس کو بنایا ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پہلے بھی یہ فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ وہ گھر بنائیں. پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تجدید کی. تجدید کے معنی یہ ہے جب مرور زمانہ ہوتا ہے، بہت زمانہ گزر جاتا ہے، آب و ہوا، روشنی، اور اسی طرح سے زمانہ، کئی زمانے گزر جاتے ہیں، تو گھر جو ہے بوسیدہ ہو جاتا ہے. گھر کے پلاسٹر یا یہ ہے کہ گھر میں جو چیز لگے ہوئے ہیں وہ سب کمزور ہو جاتی ہیں. تو یہ گھر بھی ویسے ہی نیست و نابود ہو گیا اپنے اپنی زمین سے، اس کا کوئی نشان نہیں رہا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جائیں اور بتائیں کہ اسی جگہ میں، نشان بتا دیا کہ اسی جگہ میں خانہ کعبہ پہلے تھا، اس کی بنیاد یہیں پر ہے. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام جو سب سے پہلے آدمی دنیا میں ہے، ان سے پہلے کوئی آدمی نہیں منوشیو، تو وہ جو ہے اس گھر کو پھر بنائے. لیکن پھر ہوتے ہوتے پھر زمانہ گزرتا گیا. جب حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا، طوفان ہوا، بارش ہوئی، دنیا غرقاب ہو گئی، آپ لوگ جانتے ہیں، تو یہ گھر بھی ویسے ہی نیست و نابود ہو گیا. اس کا نام و نشان پھر مٹ گیا، اتنا مٹا کہ اور کوئی نشان باقی نہیں رہا. پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج کر کے بتا دیا کہ اسی جگہ پر وہ خانہ کعبہ ہے، دنیا کے بت قدوں میں سب سے پہلا گھر ہے. یہ گھر جو ہے دنیا کے بت قدوں میں سب سے پہلا یہ گھر ہے. تو اس گھر کی نشاندہی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو کیا گیا، اس لیے کہ دنیا جو ہے بالکل غرقاب ہو گئی تھی، یعنی ڈوب گئی تھی، پوری دنیا ڈوب گئی تھی. پہاڑ بھی ڈوبنے لگے تھے. ڈوبتے ڈوبتے جو ہے کنعان جو ان کا لڑکا تھا حضرت نوح علیہ السلام کا، وہ کافر تھا، وہ اپنے باپ کے دین پر نہیں آیا. باپ نے اتنا ہی کہا کہ تم کلمہ پڑھ لو، ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ ان کا کلمہ تھا، پڑھ لو، ایمان میں داخل ہو جاؤ، کشتی میں سوار ہو جاؤ. آپ لوگ جانتے ہیں وہ کشتی بنائے تھے اللہ کے حکم سے. اس کشتی میں اس وقت جتنے لوگ تھے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 80 تھے، کوئی کہتے ہیں 120، کوئی کہتے ہیں یہ جو 80 اور 120 ہیں، سب سے ایک ایک جوڑا جانوروں کا اللہ کے حکم سے انہوں نے کشتی میں سوار کر دیا. جوڑا یعنی ایک نر اور ایک مادہ، جانوروں میں بھی. تو لہٰذا یہ تو اللہ کو کرنا تھا کہ پوری دنیا جو اللہ نے ڈبو دیا. دوبارہ پھر زندگی اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں دی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی ہے. آدم ثانی کا معنی یہ ہے کہ یہ دوسرے آدم ہیں. پہلے آدم تو حضرت آدم علیہ السلام ہے جن سے آدمی بنے ہیں، لیکن یہ آدم ثانی اس لیے کہلائے کہ یہ ان کے زمانے میں جو طوفان آیا، بارش ہوئی، دنیا جو ڈوبی، سب جتنے بھی جاندار تھے سب جو ہے مر گئے، سب دنیا سے نیست و نابود. گویا کہ نئی زندگی جو ہے ان کے زمانے میں ملی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں گویا کہ نئی دنیا پھر بنی ہے، نئی زندگی ملی ہے، اس لیے ان کو آدم ثانی کہتے ہیں. تو حضرت عبد المطلب نے یہ کہا کہ تم نہیں جانتے ہو کہ یہ جو گھر ہے، اس گھر کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اور ہم تمہاری لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. لہذا اپنے تمام ساتھیوں کو کہا کہ تم سب مکہ چھوڑ دو، اور چھوڑنے کے بعد خود اپنے چند آدمیوں کو لے کر کے خانہ کعبہ کے دروازے پر آئے
اور لمبی دعا کی جس کا خلاصہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا. جب دعا سے وہ فارغ ہو گئے اس کے بعد سب ساتھیوں کو پہلے سے تو بھیج دیے تھے کہ تم پہاڑ پر چلے جاؤ، یعنی جو مکہ کی جو زمین تھی سمتل زمین جسے کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو، سب جا کر کے پہاڑ میں آسرا لے لو، پہاڑ میں سے دیکھو کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ برتتا ہے اور کیا معاملہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کرتے ہیں، سب دور چلے جاؤ، یہاں سے ہٹ جاؤ. سب پہاڑ پر چڑھ گئے اور ابرہہ جو ہے بادشاہ جو تھا جو مٹانے کے لیے آیا تھا وہ اپنا لشکر لے کر خانہ کعبہ کو مٹانے کے لیے، خانہ کعبہ کو نیست و نابود کرنے کے لیے، گرانے کے لیے آگے بڑھا. لیکن اللہ تعالیٰ کو خانہ کعبہ کو گروانا منظور نہیں تھا. خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے بچایا. کیسے بچایا؟ ابابیل کہتے ہیں جو آج کل کے زمانے میں بہت ہی چھوٹی چھوٹی چڑیاں اڑتی ہیں، پھٹکی چڑیا جسے کہتے ہیں، اسی طرح کی چڑیوں کو اللہ نے آسمان سے پتہ نہیں کہاں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت ہے، اللہ تعالیٰ قادر ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چڑیاں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. وہ کیا؟ چونچ میں. اب ان کے چونچ میں ایک بالو کا ٹکڑا سمجھو آ جائے گا، یا گوڑی بہت چھوٹے سائز کی گوڑی جو ہے ان کے چونچ میں آ جائے گی. ہر چڑیا، اچھا یہ چڑیا کوئی 1000 2000 کی تعداد میں نہیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا. اب وہ جو چونچ میں نے اس کے جو ٹھوٹ میں لیے ہوئے تھے گوڑی کا دانا، سب اللہ کے حکم سے وہ لشکر کے اوپر جو ہے ڈالنے لگے، پھٹاپٹ سب ڈالنے لگے. تو اللہ کا کرنا ایسا ہوتا تھا، جس لشکر کے اوپر، جس ہاتھی، لشکر میں ہاتھی بھی تھے، جس لشکر کے اوپر اور جس ہاتھی کے اوپر وہ چھوٹا سا بالو کا حصہ جو ان کے چونچ میں وہ لے کر کے آئی تھی گرتا، تو ایسا لگتا جیسے بم گرتا ہے. ایسا لگتا تھا ان کو جیسے بم گرتا ہے، بم. حالانکہ وہ بہت ہی ریت ہے، بالو کا حصہ ہے جو چونچ میں. تو یہ اللہ کا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اس ریت کو بھی بم کی طرح سے بنا سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ ایسے وہاں سے بھاگے. قرآن شریف میں اس کا ذکر بھی آیا ہے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ہم لوگ روزانہ پڑھتے رہتے ہیں. اور یہ الم تری کیف ہے، اس کے معنی کو اگر آپ غور کریں گے آپ کو نماز میں بڑا مزہ آئے گا، اور ایسے ہی آپ کو بھی بہت مزہ آ جائے گا. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جو فیل مانے اصحاب فیل مانے ہاتھی والے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نہیں دیکھے، آپ نہیں جانے کہ آپ سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حضور پر ہی قرآن جو ہے اترا ہے. ہمارے اوپر قرآن اترا نہیں ہے، قرآن جو اترا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں کہ آپ نہیں جانتے، آپ نے نہیں دیکھا، آپ نے نہیں جانا. اب ظاہر بات ہے دیکھا تو آپ وسلم نہیں، اس وقت تو آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. یہ 50 دن یا 55 دن سے پہلے کا واقعہ ہے، ابھی وسلم ماں کے پیٹ میں. تو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں الم ترا، ترا کا تو معنی ہے آپ نے نہیں دیکھا، لیکن یہاں دیکھنے کا معنی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ پیدا نہیں ہوئے، آپ نے نہیں جانا. یعنی آپ لوگوں سے، جو بڑے بڑے بوڑھے لوگ ہیں یا جو جاننے والے ہیں مکے والے، جن کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا ہے، آپ ان سے پوچھئے کہ کیسا واقعہ پیش آیا، کیسا ان کا رہا، اور کیسے وہ لوگ جو ہے خائب اور خاسر وہاں سے واپس ہوئے. اللہ تعالیٰ خود اس کا ذکر بھی کر دیتے ہیں. فعل ربک باصحاب الفیل، آپ کے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا آپ نے جانا نہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے پلان کو، ان کی تدبیر کو برباد نہیں کر دیا، یعنی برباد کر دیا. وہ جو پلان سے آئے تھے، ابرہہ بادشاہ جو نیت لے کر کے آیا تھا، اللہ نے ان کو کیا کر دیا؟ ملیا میٹ کر دیا. ان کا پلان جو ہے کار فرما نہیں ہوا. اب کیسے ہوا اس کو تھوڑا سا اللہ تعالیٰ اسی سورے میں آگے بیان کرتے ہیں. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، جو ابابیل آیا، وہ جو چڑیا ہے ان کا نام تھا ابابیل. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ابابیل چڑیا کا نام نہیں ہے، ابابیل کا معنی ہے بہت چھوٹی چھوٹی چڑیاں. بہرحال جو بھی ہو، چڑیوں کا نام چاہے ابابیل ہو عربی میں،
چاہے نام نہ ہو لیکن بہت چھوٹی چھوٹی سائز کی پھٹکی چڑیا جسے کہتے ہیں آج کل، اور یہ نظر بھی آتی نہیں ہے، ہم لوگ بچپن میں دیکھتے تھے پھٹکی چڑیا، پھٹکی بہت چھوٹی چھوٹی چڑیا. تو یہ ابابیل اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيل، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ابابیل چڑیوں کو بھیجا. ارسل علیہم طیرا ابابیل، وہ کیا کرتی تھی؟ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، سجیل کہتے ہیں اردو کا جو چوچ ہے، حجارہ کہتے ہیں بہت چھوٹے چھوٹے سائز کی کنکریاں، پتھر مطلب بہت پتھر کا ٹکڑا، ریت، بالو، یہ سب کو پھینکتی تھی، وہ ان کے اوپر ڈالتی تھی. پھینکنا کیا گا؟ بس چونچ میں لے کے آئی، اب لاکھوں کی تعداد میں آئے ہیں تو لاکھوں کا لاہو لشکر بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترمیہم بحجارۃ من سجیل، تو جب وہ اپنے چونچ سے ان کے اوپر اس پتھر کے ٹکڑے کو یعنی کنکر کو ڈالتے تھے وہ چڑیاں، تو وہ کیسے ہو جاتے تھے؟ ان کا جو ہاتھی ہو یا لشکر وہ کیسے ہو جاتے تھے؟ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ کا معنی یہ ہے جیسے کوئی باولا ہو جاتا ہے، کوئی جانور باولا، باولا کا معنی یہ ہے کہ وہ اس کا دماغ اور کام نہیں کرتا ہے، وہ دوسرے کو کاٹنے لگتا ہے یا موت کی وجہ سے گھبرا کر کے بھاگنے لگتا ہے ادھر ادھر. تو اصل کعصف معقول کا معنی بھوسا کھایا ہوا، بھوسا کھایا ہوا. یہ اردو میں ہے، ہم لوگ چونکہ اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں اس لیے ہماری سمجھ میں نہیں آئے. تو اس کا خلاصہ اس کا یہ ہے کہ وہ جانور جن کے اوپر سوار ہو کر ابرہہ بادشاہ آیا تھا، ہاتھی جیسا بڑا جانور، اب ہاتھی جیسے بڑے جانور کے اوپر چھوٹی چھوٹی ریت جب گر رہی ہے تو اتنا بڑا موٹا مشتنڈا جانور بھی بھوسا کھایا ہوا ہو جاتا تھا. سب میدان چھوڑ کے بھاگے، سب میدان چھوڑ کے بھاگے. ابرہہ کا لشکر تباہ اور برباد ہو گیا، سب وہیں مرنے لگے، سب وہیں مرنے لگے. ابرہہ جو بادشاہ تھا اس کے بدن پر چیچک نکل گیا. چیچک، چیچک تو جانتے ہیں آپ، وہ جو بیماری ہوتی ہے چیچک کی بیماری، چیچک. تو ابرہہ کا جو بدن تھا اس کے پورے بدن میں اللہ تعالیٰ نے چیچک کی بیماری نکلوا دی بادشاہ کو. ابرہہ بادشاہ تھا، اب وہ بھاگتے بھاگتے بچ کے کہاں جائے گا؟ چیچک کا نمو دانا جو ہوتا ہے، چیچک کا دانا اللہ نے اس کے جسم پہ ایسا اگایا کہ پورا جسم اس کا جو ہے بدبودار ہو گیا. بادشاہ ابرہہ بادشاہ پورا جسم بدبودار ہو گیا، پورا جسم جو ہے سڑنے لگا، گرنے لگا. گوشت کا ٹکڑا جو ہے کٹ کٹ کر کے اس کے بدن سے گرنے لگا. آخرکار اس کے بدن سے پیپ، لہو، خون یہ سب نکل نکل کر بہہ بہہ کر سڑ سڑ کر اس کا پورا بدن سڑ گیا. جسم کا حصہ جو ہے کٹ کٹ کے گرنے لگا. جتنا بھی علاج کیا نہیں ہوا، لیکن اس کی موت اسی میں تھی، اس کی موت اسی میں تھی. وہ بالآخر اس کا سینہ، اس کا چھاتی جو ہے اس کا سینہ پھٹ گیا اور دل اس کا جو ہے بالکل باہر نکل کے آ گیا. اس کا جو سینے میں دل تھا اس کا دل جو ہے باہر نکل کے آ گیا، اس کا کام جو ہے تمام ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد اب اتنے لاہو لشکر کے لے کر آیا تھا مکے میں، اب ہر جگہ جب لاش پڑا ہوا ہے یہاں وہاں یہاں وہاں، تو اس کو پھر اٹھانے کے لیے میونسپلٹی کہاں سے آئے گی؟ اس کو اٹھانے کے لیے کیسے صاف کیا جائے گا؟ اللہ نے کیسا انتظام کیا دیکھو. وہی اللہ سب کچھ کرتے ہیں مگر ایمان مضبوط ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کیسا انتظام کیے؟ اب لاکھوں کی تعداد میں لشکر سب گرے ہوئے، مرے ہوئے، سڑے ہوئے، سب پورے مکے میں پھیل گئے ہیں، پورے اس میں پھیلے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک سیلاب بھیجا. سیلاب یعنی باڑ، باڑ جسے کہتے ہیں، ندی کا پانی بھیجا، میں نے معافی تعداد، ایسی تعداد میں پانی کا سیلاب آیا، سب لاش کو جو ہے بہا کر کے پورا سمندر میں لے کے ڈال دیا. کیسا صاف کیا اللہ تعالیٰ؟ ایسا صاف کیا نہ اس میں کوئی کسی کا پیسہ خرچ ہوا، نہ کسی کو بلانا پڑا، نہ کچھ کرنا پڑا. یہ سب اللہ تعالیٰ کا انتظام ہوتا ہے، یہ سب اللہ کا انتظام ہوتا ہے. تو جب سب مر گئے تو اللہ نے سیلاب بھیجا، سب کو بہا لے کر کے جو ہے وہ سمندر میں لے کر کے ڈالا. مکے کے پاس جدہ میں جو ہے سمندر ہے، مکے کے پاس جدہ میں زیادہ دور نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کو کوئی دور کوئی نزدیک، یہ سب کو کوئی جو ہے کوئی بھاری مشکل نہیں ہے. سمندر کا ہے چاہے کتنا بھی دور ہوتا، حالانکہ وہاں پر سمندر نزدیک ہے، تو سمندر چاہے کتنا بھی دور ہوتا
اللہ تعالیٰ جب پوری دنیا کو ڈبا کے رکھ دیے نوح علیہ السلام کے زمانے میں، کتنی بڑی دنیا ہوئی، پوری دنیا کو پورا ڈبا دیے، اتنی بارش ہوئی آسمان سے، گویا کہ آسمان جیسے کاڑا ہوئی ہے ایسا لگتا تھا، بارش موسلادھار بارش، مہینوں مہینوں بارش۔ اب جب 2 دن بارش یہاں لگاتار موسلادھار ہوتی ہے تو سب جگہ ابو ٹوبو ہو جاتا ہے، راستہ نظر نہیں آتا ہے، سب آپ کا یہ ڈوب جائے گا اگر 2 دن موسلادھار بارش ہو جائے۔ ایک دن اگر 6 گھنٹہ بارش موسلادھار ہو جائے، 12 گھنٹہ 6 گھنٹہ، اس میں آدمی کا جو ہے حالت خراب ہو جاتی ہے۔ تو اس میں مہینوں بارش کی وجہ سے اللہ نے اس کی پوری دنیا کو جو ہے ڈبا دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں سب آسان ہے، کن فیکون، اللہ بس اتنا کہہ دیں گے ہو جا، بس وہ چیز ہو، کہتے ہی وہ چیز ہو جاتی ہے، اس میں کوئی ٹائم کوئی وقت جو ہے اس میں خرچ نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ چیز سمجھنی ہے، ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی نہیں ہے، یہ 55 دن یا 50 دن محرم کے مہینے کی بات، اور اتفاق سے ابھی بھی محرم کا مہینہ جو ہے چل رہا ہے۔ اور محرم کے بارے میں یہ بیان ختم ہونے کے بعد پھر محرم کے بارے میں بھی انشاءاللہ، محرم کا مطلب یہ ہے اس میں جو روزہ آتا ہے عاشورے کا روزہ 10 محرم کو، اس کے بارے میں انشاءاللہ اس سیشن میں انشاءاللہ بولوں گا، دوسرا آدھا گھنٹہ جو ابھی آئے گا ہمارا۔ ابھی صرف اتنا سمجھیے کہ اپنے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ابھی ہوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بڑے بڑے مصائب سے، بڑی بڑی مشکلات سے اللہ تعالیٰ مکے والوں کو کیا بچا رہے ہیں، مکے والوں کو، اور خاص کر کے حضرت عبد المطلب جو وسلم کے دادائے محترم ہیں ان کو بچا رہے کیونکہ وہ ان کے سردار تھے عبد المطلب۔ اس سے پتا چلا کہ دنیا میں اس وقت صرف مکہ نہیں تھا، دنیا میں اور بھی جگہ سب تھی، فارس تھا، روم تھا، اور اس کے بعد آپ کا شام تھا، اور کسرا بادشاہ بھی تھا ایران میں، آج کا جو ایران آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کسرا بادشاہ بھی تھا، بڑے بڑے بادشاہ تھے، روم میں قیصر تھا، قیصر بادشاہ، یہ سب بڑے بڑے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص خیال جو ہے یہ مکے والوں پر کیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ابھی تبھی پیدا ہونے والے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بتائیے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے چند دن پہلے یہ انتظام اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے اور مکے والوں کی حفاظت نہیں کرتے، خانہ کعبہ کی حفاظت نہیں کرتے، ابرہا بادشاہ جس لاہو لشکر کو لے کر کے آیا تھا سب ملیا میٹ ہو جاتے، سب مر جاتے، اللہ تعالیٰ اگر اس کو تہس نہس کرنے کے لیے مکے والوں کی مدد نہیں کرتے، ابابیل چڑیا کو نہیں بھیجتے، وہ جس پلان سے آیا تھا خانہ کعبہ کو بالکل ملیا میٹ کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں پڑا ہے، اگر پوری دنیا سے مسلمان مٹ جائیں تب بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں، کوئی نقصان نہیں۔ کیا نقصان ہے اس کا؟ ہم کہیں گے کہ چلو کلمہ پڑھنے والا ایک بھی نہیں رہا دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کو نقصان نہیں ہوا تو کیا ہوا؟ نہیں، ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے کلمے کا محتاج نہیں ہے۔ ہم اگر کلمہ پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ وغیرہ رکھیں گے، صدقات اور خیرات کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی بزرگی نعوذ باللہ بڑھ گئی، یعنی ہمارے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بزرگی بڑھ گئی، ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ ہم چاہے کلمہ پڑھیں نہ بھی پڑھیں، سارے کے سارے لوگ کافر ہو جائیں، کوئی ایک بھی اللہ والا نہ رہے، کلمہ کا وجود نہ رہے، مسجد سب مٹ جائیں، اللہ کو کچھ جو ہے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ نے یہ انتظام کیا کہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے ہیں، دوسرے اور علاقے سب موجود ہیں۔ اچھا، اور بھی ایک چیز سمجھنے کی ہے، دوسرے علاقے والے جو اس وقت میں تھے، کسرا اور میں جیسا بھی کہا جو ہے قیصر روم، یہ سب مکے والوں سے اچھے تھے۔ کیسے اچھے تھے؟ مکے والے تو کسی کو نہیں مانتے تھے، یہ تو بت پرست تھے، یہ تو مشرک تھے، اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرانے والے تھے، خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے مکے والے۔ تو حالانکہ حضرت دادا عبد المطلب نے کبھی بت کی پوجا نہیں کی، یہ اور بات ہے، لیکن ان کے جو فالوورز ہیں، ان کے جو ماننے والے ہیں، سب بت کی پوجا کیا کرتے تھے۔
یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہونے کے ناطے اللہ نے ان کو بچایا. اور کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خالی دادا نہیں بلکہ ان کے خاندان میں اور اوپر جتنے بھی ان کے دادا پردادا لکڑدادا زکردادا لے کر کے اوپر تک حضرت آدم علیہ السلام تک جتنے بھی آپ کے خاندان میں آئے ہیں کوئی بت پرست نہیں تھا. کوئی بت پرست سمجھتے ہیں؟ بت پرست کے معنی وہی مورتی پوجا کرنے والے کوئی نہیں تھا. کوئی شرک کرنے والا نہیں. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان ایسا تھا کہ اچھا یہ بھی ایک ہے بت پرستی. یہ تو بہت ہی بڑی چیز ہے. بت پرستی, چوری, زنا, یہ سب جو گناہ اس وقت میں عام تھا مکے میں, مگر دادا عبد المطلب نے کبھی چوری نہیں کی جبکہ ابھی اسلام آیا نہیں ہے. اسلام کی اس کی نحوست اللہ کے رسول نے بیان کیا نہیں ہے. چوری میں کیا سزا ہے, چوری کتنا بڑا جرم ہے, زنا کتنا بڑا جرم ہے, کیا ہوگا, اس کی سزا کیا ہے, یہ سب ابھی کچھ نہیں آیا ہے. اس وقت تو ماحول بھی ایسا تھا, آپ لوگ سنے ہوں گے تقریروں میں, اس وقت تو ماحول بھی ایسا تھا کہ وہ لوگ چوری, غیبت, ظلم, یہ سب کو زنا, یہ سب کو کوئی گناہ نہیں سمجھتے تھے. اس زمانے کے لوگ جس جو ماحول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھتے. وہ لوگ سمجھتے تھے کہ زنا جو ہے نا یہ ایک فخر کی چیز ہے, نعوذ باللہ. فخر یعنی حدیث میں آتا ہے, روایت تاریخ میں آتا ہے, ایک مرتبہ جو زنا کیا ہے, داڑھی لمبی لمبی, معلوم ہے کہ داڑھی وہ لوگ بھی رکھا کرتے تھے. ابھی ہم لوگ داڑھی نہیں رکھتے ہیں, لیکن داڑھی ایک ایسا شعار ہے. داڑھی سب لوگ پہلے زمانے میں, فرعون کی بھی داڑھی تھی, بات میں نکل جاتی ہے, فرعون کی بھی داڑھی تھی, حالانکہ وہ کیا مسلمان تھا. وہ تو کہا کہ میں خدا ہوں, میں سب خدا سے بڑا خدا ہوں, انا ربکم الاعلی. میں نے اس کی داڑھی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ سنے ہوں گے, جب وہ گود میں لیتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو جانا نہیں تھا کہ یہی بچہ میرے لیے جو ہے وبال جان بنے گا. دریا سے اٹھا کر کے فرعون کی بیوی آسیہ نے لایا, تو جب گودی لیتا تھا فرعون تو بچے کی عادت ہے داڑھی پکڑیں گے. میں بھی اپنے پوتے کو جب چھوٹا تھا, ناتی یہ سب کو جب کوئی داڑھی والا لیتا ہے تو دادا کا داڑھی پکڑتے نہیں, دادا کا داڑھی پکڑتا ہے بہت زور سے, کبھی کبھی تکلیف بھی ہوتی ہے. تو بہر کہ وہ بھی داڑھی پکڑ لیے. کون؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کا داڑھی پکڑ لی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ فرعون کا داڑھی کو وہ موسیٰ علیہ السلام اس لیے پکڑتے تھے کہ فرعون کے داڑھی میں بہت چمکاہٹ تھی. چمکاہٹ کیسے؟ نہ ہیرا موتی مانکوں یہ سب جو ہے وہ داڑھی میں, بہت بادشاہ آدمی ہے اور بادشاہ میں پورے علاقے کا بادشاہ ہے, اس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے. تو چمکنے والی چیز تارا اور اس کے بعد چمکی بمکی ہمارے سمجھنے کے لیے, یعنی اس کی میں ذرات سب اس کی داڑھی میں وہ سب لگایا تھا. اب بچوں کی عادت ہوتی ہے جہاں کوئی چیز چمکنے والی ہوتی ہے, چاہے وہ آگ ہی ہو, جہاں کوئی چیز چمکنے والی ہوتی ہے وہ اس کو پکڑنے کے لیے دوڑتا ہے. تو بہرکیف جو بھی ہو, حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے فرعون کی داڑھی کی جو ہے پکڑ لی. تو فرعون بھاگ گیا. آسیہ سے کہا کہ یہ کیا ابھی سے میرا داڑھی پکڑا, یہ کہیں میرے لیے خطرہ تو نہیں بن جائے گا آگے چل کر کے. تو بی بی آسیہ نے سمجھایا, کہا کہ ارے وہ بچوں کی عادت ہوتی ہے, آپ یہ بات کیوں پکڑتے ہیں. آپ سمجھایا, ان کو بھی نہیں پتا تھا, آسیہ کو کیا پتا تھا. تو لہذا وہ جو ہے بولیں کہ سمجھائیں, کہا کہ نہیں بچوں کی عادت ہوتی ہے, جو بچے کو بھی آپ لیں گے وہ بچہ ضرور جو ہے داڑھی پکڑے گا, اور آپ کی داڑھی تو بہت چمک رہی ہے, لہذا بچے پکڑیں گے تو یار کیا کون پکڑے گا. آپ پیر کا بہلا پھسلا کر کے اس کو جو ہے ختم کر دے. پھر لمبا داستان اور بھی ہے, پھر کبھی موقع ملے گا تمہیں بولوں گا اس کا بیان جب آئے گا. تو یہ سب چیزیں مکے کے لوگوں میں, چوری, زنا, ظلم, ستم, ڈالم, گلوت, لڑائی جھگڑائی, یہ سب بہت زیادہ تھی. لیکن کبھی بھی دادا عبد المطلب اور پھر ان کے ابا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت میں, کبھی بھی انہوں نے چوری نہیں کی, کبھی بھی انہوں نے زنا نہیں کیا. تو اللہ کو بچانا تھا, کیونکہ انہی کے خاندان میں حضور پیدا ہونے والے ہیں. تو اگر کوئی ایسا آدمی ہمارے اندر بھی ہو کہ اس کے دادا پردادا خاندان میں کوئی ایسا شرابی کبابی جیل گیا ہوا تھا, ایک تو نحوست کی بات ہے.
وہ جب کسی سامنے بات کرے گا تو کہے گا ارے تم کیا ہمارے سامنے، تمہارے دادا جو 6 مہینہ جیل رہ کے آئے ہیں، تو اس طرح سے وہ بولے نا. تو حالانکہ یہ سب چیز اس کو بولنا نہیں چاہیے، ارے دادا 6 مہینہ جیل رکھا ہے کیا ہو گیا اسے، لیکن ہر آدمی کا عمل تو اپنے ساتھ رہتا ہے نا. تو لہذا میرے دادا اگر اپنے کرتوت کی وجہ سے 6 مہینہ جیل رکھ کے آئے ہیں تو اس کا من ہے کہ میں خراب، لیکن لوگوں کا ایک مزاج بن گیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی بچایا ہے، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی بچایا کہ آپ کے خاندان میں سے اوپر تک، حضرت آدم علیہ السلام تک اوپر تک کبھی بھی کوئی زنا نہیں کیا ہے، کسی نے بھی کبھی بھی کوئی چوری نہیں کیا، کبھی بھی کوئی ظلم ستم گناہ یہ سب نہیں کیے. تو یہی تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان میں دو علاقے والا بنایا. پوری دنیا میں 2 علاقے والے انسان ہیں. ایک انسان عرب میں رہتا ہے، عربی، اور ایک انسان عربی نہیں ہے، عرب کے علاوہ کہیں اور رہتا ہے، ہندوستان ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، عرب کے علاوہ. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے عرب میں پیدا کیا. اللہ تعالیٰ ہو سکتے تھے ہندوستان میں بھی پیدا کر سکتے تھے. تو حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے عرب میں پیدا کیا، عربستان میں پیدا کیا. بہت زیادہ ہوگی، عربستان میں پیدا کیا. یہ بھی اللہ کا کرم ہے. کیوں نہیں؟ حالانکہ اللہ کے نزدیک عربی غیر عربی یہ سب کو نہیں دیکھا جاتا ہے. نہیں، اللہ کے نزدیک صرف ایمان کو دیکھا جاتا ہے. ایک آدمی عرب میں رہتا ہے لیکن ایمان نہیں، اور ایک آدمی عرب کے علاوہ انڈیا میں رہتا ہے لیکن ایمان ہے. تو اللہ کے نزدیک قیمت کس کی زیادہ ہے؟ یہ انڈیا والے کی قیمت زیادہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اصل یہ ہے. تو بہرکیف پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عربی بنا کر پیدا کیا. اور اس زمانے میں عربی اور غیر عربی، جس کو عجمی کہتے ہیں، عربی اور عجمی میں فضیلت اس زمانے میں، ابھی نہیں ہے، اس زمانے میں فضیلت تھی کس کو؟ عربی کو. ابھی کوئی فضیلت نہیں ہے عربی کو. میں نے کہا نا کہ اگر عربی میں کوئی آدمی عرب میں رہتا ہے وہ ایمان نہیں اس کا. عرب میں کیا سب آدمی مومن رہتے ہیں؟ کوئی آدمی کافر بھی ہے، لیکن عرب میں رہتے ہوئے بھی وہ فضیلت نہیں حاصل کر سکتا ہے اس آدمی کے اوپر کہ جو آدمی انڈیا میں، پاکستان میں کہیں پر بھی رہتا ہے لیکن ایمان والا ہے. تو اللہ کے نزدیک اس کی قیمت زیادہ ہے. وہ عرب میں رہتا ہے پھر بھی اس کی قیمت نہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ اصل چیز ہے ایمان. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانے کے لحاظ سے عربی میں پیدا کیا، عرب میں پیدا کیا. تو بہرکیف اس زمانے میں یہ لوگ بھی موجود تھے، وہ ملک بھی تھا، لیکن چونکہ اس علاقے سے ہمارے حضور پیدا ہونے والے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا انتظام فرمایا. ابرہا بادشاہ کو بھی کیا، اس کے پہلے اور جتنا بھی ظالم بادشاہ سب آئے سب کو اللہ تعالیٰ نے دفاع کیا، یعنی سب کا مقابلہ کو کروایا. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اگر نہ بھی کرتے تو کوئی بات نہیں تھی. وجہ یہ کہ اللہ کو کوئی کمی نہیں ہے. لیکن دنیا میں امت محمدیہ کو تو لانا تھا. اب امت محمدیہ کے تو اصل بنیاد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب تک آپ تشریف نہیں لائیں گے امت کہاں سے آئے گی؟ امت کے فاؤنڈر تو آپ ہی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا. آج یہیں تک رہے، پھر آگے چل کر کے پھر انشاءاللہ آگے بولیں گے. آگے ہمارا جو آخری اتوار جو پڑتا ہے جولائی کے مہینے کا وہ 27 تاریخ کو پڑتا ہے. میں دیکھ کر کے آیا تھا. 27 تاریخ کو یاد رکھیے، اور وقت کا خیال بھی کیا رہے، اور وقت بھی نہیں بھی آ سکیں، جس کو جتنے وقت میں بھی فرصت ہو وہ آئے. اس کا کچھ حصہ بھی اس کو حاصل ہو جائے گا. اور اس کا خیال جو ہے اس کو، چونکہ یہ متعین ہو چکا ہے، کبھی کبھی اگر کسی ضرورت پڑ گئی تو میں جو ہے بتا دوں گا کہ نہیں یہ 27 تاریخ کو نہیں ہو پائے گا، 28 کو گئے الگ بات ہے. لیکن فکس ہے کہ ہر مہینے کا آخری اتوار جو ہے آپ کے محلے میں ہے. اور مزدورات سے بھی یہی گزارش ہے